علیکم، میں ہوں اعلار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ کارنر۔ معزز سامعین، موسم بہار میں بعض لوگ شدید قسم کی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ ان کی جسم میں توانائی کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ہر وقت لیٹے رہیں، کوئی بھی کام کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا۔ بعض لوگوں میں یہ علامات کچھ زیادہ شدید شکل اختیار کر جاتی ہیں، ان کو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کے جو کھانے پینے کے پیٹرن ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ کھاتے ہیں یا بالکل کھاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سونے کی جو پیٹرن ہے یعنی سلیپ پیٹرن، اس میں بھی کچھ ڈسٹربنس آ جاتی ہے۔ تو یہ جو تمام علامات ہیں، ان تمام علامات کو اسپرنگ لیتھرجی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو اسپرنگ فٹیگ بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات اس کو اسپرنگ فیور بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسان کو بخار جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور یہ بہت کامن ہے اس موسم میں۔ تو کیا یہ اسپرنگ فٹیگ جو ہے یہ خطرناک ہے، یا یہ کسی بڑی بیماری کی علامت ہے، یا پھر یہ کوئی اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ تو معزز سامعین، میڈیکلی یہ کنڈیشن جو ہے یہ خطرناک نہیں ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ اس موسم میں انسان کا جسم جو ہے وہ ایڈاپٹیشن کر رہا ہوتا ہے، نئے موسم کے ساتھ ایڈاپٹیشن۔ اسی طرح دن بڑے ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں اور راتیں جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو کچھ تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ انسان کی سلیپ پیٹرن میں آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان میں یہ علامات جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان علامات کو ہم کیسے ہینڈل کریں، ان علامات کو ہم کیسے مینیج کریں، آج کی ویڈیو میں یہی آپ کو بتانے والا ہوں۔ ویسے نارملی یہ تو اتنا خطرناک کنڈیشن نہیں ہے، لیکن اگر یہ علامات یعنی یہ تھکاوٹ، یہ کمزوری، یہ سستی آپ کے روزمرہ کے معاملات میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے تو پھر کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ان اقدامات میں سب سے پہلے آپ چائے اور کافی کا استعمال زیادہ کریں۔ چائے میں اور کافی میں کیفین کی مقدار جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، تو کیفین جو ہے یہ انسان کو ایکٹیو رکھتا ہے، انسان کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے اور انسان جو ہے وہ چست بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں یا نسوار منہ میں ڈالتے ہیں، تو حتی الوسع کوشش کریں کہ اس کو کم سے کم کریں، کیونکہ تمباکو نوشی جو ہے اس میں نکوٹین موجود ہوتا ہے، اور نکوٹین جو ہے یہ انسان کے جسم میں انرجی کو لیول کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان بہت زیادہ ویک محسوس کرتا ہے۔ تو ایک تو اسپرنگ فیور ہے یا اسپرنگ فٹیگ ہے، اوپر سے اگر آپ تمباکو نوشی بھی کر رہے ہیں تو سستی کے اوپر مزید سستی جو ہے وہ آپ کے اوپر آ جاتی ہے۔ اسی طرح گیٹ آؤٹ سائڈ، زیادہ وقت جو ہے وہ کمرے میں نہ گزارے بلکہ سیر کے لیے جایا کریں، بالخصوص صبح کے وقت۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں طلوع آفتاب سے پہلے آپ جاگیں، اور جاگنے کے فوراً بعد آپ کیا کریں، آپ باہر چلے جائیں، واک کریں، اسی طرح ایکسرسائز کریں۔ تو یہ صبح کے وقت کی ایکسرسائز اور واک جو ہے یہ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ جو کنڈیشن ہے اس پر ہم کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ اسی طرح صبح کے وقت بالخصوص اور دن کے کسی بھی وقت ٹیک کولڈ بات، ٹھنڈے پانی سے نہانا جو ہے یہ بھی مفید ہے۔ اس سے بھی اکثر و بیشتر انسان کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے انسان کے جسم میں کچھ ہارمونز بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایکسرسائز جب آپ کرتے ہیں تو ایکسرسائز کی وجہ سے سیروٹونین نام کا ایک ہارمون پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہارمون جو ہے اس کو خوشی کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے، تو انسان کے جسم میں خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور ہارمون ہے جس کو میلاٹونین کہا جاتا ہے۔ میلاٹونین جب ہم سوتے ہیں تو اسی وقت ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ہم جاگتے ہیں تو یہ ہماری کچھ عجیب قسم کی کنڈیشن جو ہوتی ہے یہ اسی ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، پھر ایکسرسائز کرتے ہیں، تو
تو ایک تو آپ کے جسم میں سیروٹونین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ میلاٹونین کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ قابو میں آ جاتے ہیں، تو اسپرنگ فٹیگ جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے اور انسان بہتر محسوس کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ڈرنک مور واٹر، جوس اور ملک شیک، زیادہ پانی پیا کرے، جوس زیادہ پیا کرے، تازہ فروٹ سے بنائے گئے جوس جو ہوتے ہیں اس میں بھی انرجی ہوتی ہے اور آپ کے جسم کے اندر انرجی کو بوسٹ اپ کر دیتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ملک شیک جو ہے اس سے بھی، اس میں انرجی کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے اور آپ کے جسم میں فلوئڈ کی مقدار جو ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے۔ یہ جو اوپر ہم نے چند علامات کا ذکر کیا ہے، یہ علامات اگر بہت ہی زیادہ بڑھ جائے، اسی طرح ڈپریشن کی صورت اختیار کر جائے، آپ کوئی چیز یاد رکھنا بھول جائے، کنسنٹریشن میں آپ کو مشکل پیش آ جائے، اسی طرح آپ معمولی باتوں پر غصہ ہونا شروع ہو جائے، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں تاکہ وہ آپ کو اس کے مطابق کوئی مناسب میڈیسن بھی دے دیں۔ ویسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میڈیکلی اسپرنگ فٹیگ جو ہے یہ کوئی خطرناک کنڈیشن نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے روزمرہ معاملات میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے تو پھر احتیاطی تدابیر، اور اگر احتیاطی تدابیر سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔